جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کا ایک غلام قتل ہوا تھا جو کہ فرعون کو نعوذ باللہ خدا ماننے والوں میں سے ایک تھا، جب وہ قتل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خوف سے مصر کو چھوڑ کر بہت دور نکل آئے تھے کہ کہیں وہ بھی فرعون کے ظلم کا نشانہ نہ بن جائیں۔ تو اس خوف سے وہ مصر کو چھوڑ کر بہت دور چلے گئے تھے جہاں پر ان کے پاس نہ رہائش تھی، نہ کھانا تھا، نہ ہی ساتھ کوئی ہمسفر تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ تم میری طرف جو بھی خیر بھیجے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے ذریعے ان کو حضرت شعیب علیہ السلام سے ملایا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں ان کو رہائش دی۔ ہم سفر کے روپ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم سفر بنایا، اور روزگار کی صورت میں حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 سال کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ملازمت میں لے لیا تھا۔ اس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے سہارا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سفر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو روزگار سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائش سے نوازا۔ جب آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے جہاں آپ کو لگے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہر خیر کے محتاج ہیں، آپ کو جاب چاہیے، آپ کو ہم سفر چاہیے، کوئی ایسی پریشانی یا کوئی ایسی چیز جس کی آپ کو شدید ضرورت ہے، تو آپ یہ دعا مانگا کریں کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ ایسی دعا ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مانگی تھی تو انہیں گھر جاب ہم سفر عطا کیا گیا تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ ہم تو اس دعا کو بہت مانگتے ہیں لیکن ہمیں اب تک ہم سفر کیوں نہیں ملا، کیوں نہیں جاب ملی، کیوں نہیں گھر ملا۔ آپ نے کبھی گہرائی میں اس دعا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے محل میں شہنشاہ کی سی زندگی گزار رہے تھے۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے فقیر بن کر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میں ہر خیر کے لیے صرف تیرا محتاج ہوں۔ اس کے بعد انہیں جو اللہ کی طرف سے مدد آئی انہوں نے اس میں بنا نقص نکالے، بنا اس کو ٹھکرائے قبول فرمایا۔ انہیں جو گھر ملا، جو بیوی ملی، جو جاب ملی، انہوں نے اللہ کی خیر اور خود کو اللہ کا محتاج سمجھ کر قبول فرمایا تھا۔ اگر آپ یہ دعا لگاتار پڑھتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے آپ تک کسی صورت میں مدد نہ پہنچائی ہو۔ اللہ کی مدد آئی ہوگی، آپ کو رشتہ چاہیے تھا، اللہ نے بھیجا ہوگا، لیکن آپ نے اس میں نقص نکال کر اسے ٹھکرا دیا ہوگا۔ آپ کو کوئی جاب چاہیے تھی، اللہ نے اس کے لیے بھی مدد بھیجی ہوگی، لیکن آپ نے اسے چھوٹا سمجھ کر انکار کر دیا ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کی مدد کے لیے خود زمین پر نہیں آئے گا، اللہ اسباب بناتا ہے آپ کے لیے لوگوں کے ذریعے۔ کوشش آپ نے خود کرنی ہے، اپنے بندوں کے ذریعے وہ آپ تک مدد ضرور پہنچاتا ہے، لیکن اس وقت آپ نے اسے کمتر سمجھ کر انکار نہیں کرنا۔ اس مدد کا انکار دراصل اللہ کا انکار کرنا ہے، اللہ کی ناشکری کرنی ہے۔ اگر آپ کو کسی سے خود مدد لینا اچھا نہیں لگتا تو کم از کم جو مدد خود چل کر آپ تک آتی ہے اس سے انکار مت کیا کریں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہیں جو کہ شادی کے انتظار میں بیٹھے بوڑھے ہو رہے ہیں، لیکن ان کے پاس جب کسی غریب گھر سے اور شریف خاندان سے رشتہ آتا ہے تو صرف وہ اس میں بہت معمولی سے نقص نکال کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری اسٹیٹس کے نہیں ہیں، اس کا کلر کمپلیکشن تھوڑا سا ڈارک ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ، بہت معمولی سی باتیں جن کو نظر انداز کر دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس بات کو وجہ بنا کر اور اپنی ایگو کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے لیے ایک مسئلہ بنا دیتے ہیں اور اس رشتے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جبکہ سامنے والا انسان بہت ہی اچھا ہوتا ہے، یا پھر ان کی فائنینشیل کنڈیشن دیکھ کر رشتہ ٹکرا دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے پھر دیکھا ہے کہ وہی انسان جس کو آپ نے کمتر سمجھ کر چھوڑ دیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت کامیابی سے نوازتا ہے، وہ بہت سے کامیاب لوگوں میں سے ایک ہو جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ تو کل ایسے تھا، اب اللہ نے اس کو اتنا نواز دیا ہے، کیونکہ آپ مستقبل کو نہیں جانتے۔ اگر آپ رشتے کے انتظار میں ہیں تو آپ اچھے رشتوں کے لیے ان کے اخلاق دیکھیں، ان کا دین دیکھیں کہ وہ دین پر ہیں۔ ترقی اور کامیابی دینا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جب اللہ چاہے گا تو انسان کامیاب بھی ہو جاتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو بندہ فرش سے اٹھ کر عرش پر بھی بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جاب کو ہم بہت کمتر سمجھ کر ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس چھوٹی سی جاب سے اتنے بڑے بڑے وسیلے بنتے ہیں کہ جہاں آپ ایک بہت سے معمولی سے ملازم ہوتے ہیں وہاں پر آپ اس جگہ پر مالک بھی بن جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی
سامنے حالات دیکھ کر چیزوں کو ٹھکرایا مت کریں کہ نہیں یہ جاب بہت چھوٹی ہے، نہیں یہ رشتہ اچھا نہیں ہے، جبکہ آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے۔ آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں، آپ تلاش بھی کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے بناتا ہے، مدد خود چل کر آپ تک آتی ہے، اللہ مدد پہنچاتا ہے آپ تک، تو آپ لوگ اس میں بہت معمولی سے نقص نکال کر اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ناشکری ہی کرنا ہے۔ جب آپ نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے پہنچائی، اب آپ اس میں حکمت تلاش کریں نہ کہ عیب۔ جب آپ حکمت تلاش کریں گے تو آپ کو اچھائیاں بھی نظر آئیں گی اور آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ نے کس کس طرح سے اس میں آپ کے لیے بہتری رکھی ہے۔ ہمیشہ کامیابی کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ شروع میں ہی آپ ایک سیڑھی سے جا کر 100 نمبر سیڑھی پر پہنچ جائیں، ایسے بالکل بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کو رشتہ چاہیے، آپ کو جاب چاہیے، تو کبھی بھی انکار مت کیا کریں۔ وہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے آپ کا کامیابی کی طرف۔ اگر کوئی رشتہ آپ کی طرف آیا ہے جو کہ فائنینشلی آپ سے تھوڑے سے کم ہیں، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ اچھے ہیں، اخلاق والے ہیں، وہ دل کے صاف ہیں، تو وہ ایسے ہی جیسے کہ پیور گولڈ۔ کئی لوگ پیسے کی لالچ میں اور امیر لوگوں کی لالچ میں اپنی بیٹی یا بیٹوں کی شادی ایسی جگہ کر دیتے ہیں جہاں پر شادی کے بعد ان کے لیے کوئی بھی بات سکون والی نہیں ہوتی، اور آخر میں جا کر وہ شادیاں طلاق تک پہنچ جاتی ہیں۔ کہیں پر ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پر لڑکیاں لالچ میں بڑی سیلری کی لالچ میں غلط لوگوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں، تو اس لیے لالچ میں نہ آئیں، اور جو آپ کو چاہیے، جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اگر وہ ابھی آپ کے سامنے بہت چھوٹی سی صورت میں آئے تو اس میں حکمت تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ آپ نے اللہ سے جو مانگا تھا اللہ نے آپ کے لیے وسیلہ بنا کر آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر یہ آپ کا کام ہے کہ جو اللہ نے نعمت اور مدد آپ تک پہنچائی، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، چاہے تو اس کو گوا دیں، چاہے تو شکر کر کے اس کو حاصل کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کرتا ہوں۔